بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز بہنوں، آج آپ کے سامنے ایک ایسی چیز بتانے جا رہے ہیں جو ہر عورت کی ضرورت ہے اور ہر گھر کے کام آنے والی ہے۔ کچھ بہنوں کی طرف سے یہ سوال آیا تھا کہ ہمارے بچے روزانہ شام کو روتے ہیں، جھلاتے ہیں، تو اس کے لیے کچھ ہمیں دعا بتا دے جس سے ہمارے بچے نظر بد سے محفوظ رہ سکیں۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا لال مرچ کے ذریعے نظر اتارنا صحیح ہے؟ تو آج ان دونوں سوالوں کا جواب ہم آپ کو بہترین طریقے سے بتائیں گے اور اس مسئلے کا بھی بہترین حل بتائیں گے تاکہ آپ کے بچے سیف رہ سکے، ساری پریشانیوں سے محفوظ رہ سکے۔ میری عزیز بہنوں، نظر بد یہ حق ہے، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ العین حق، نظر حق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو نظر اتارنے کے لیے کئی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز سمجھیے کہ اگر ہمیں معلوم ہے کہ کس شخص نے نظر لگایا ہے، کس کی وجہ سے ہم پریشانی میں مبتلا ہے، تو اس کا ایک حل ہے۔ اور اگر نہیں معلوم ہے کہ کس نے ہمارے ساتھ ایسے کیا ہے تو پھر اس کا بھی حل ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہمیں معلوم ہو کہ کس نے ایسا کیا ہے، ہم کس کی وجہ سے مصیبت میں ہیں، اگر ہمیں اس کا پتہ چل جائے، ہمیں اس کا ایگزیکٹ آئیڈیا مل جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں بھی ہمیں یقین ہو جائے کہ فلاں شخص کا نظر لگا ہے، تو اس شخص کو وضو کرایا جائے اور اس کے غسالہ سے، یعنی اس کے مستعمل پانی کو کسی برتن میں جمع کر لیا جائے، اور پھر جسے نظر لگی ہے اس کو اس پانی سے غسل کرایا جائے۔ جیسا کہ احادیث میں کئی روایت اس طرح کی ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مسلم شریف کی ایک روایت ہے، وہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد حق ہے، یعنی نظر لگنا ایک حقیقت ہے، یقینی چیز ہے۔ اگر تقدیر پر سبقت لے جانے والی کوئی چیز ہوتی تو وہ نظر ہی ہوتی، اور جب تم سے دھونے کا مطالبہ کیا جائے تو تم دھو دو کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہاری وجہ سے کوئی بھی انسان اگر پریشانی میں ہے تو تمہارا فرض اول ہے کہ اسے اس پریشانی سے تم نکال دو۔ اور ایک دوسری روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سہل بن حنیف کہتے ہیں کہ ایک دن عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ میرے والد سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کو نہاتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، سہل کے جسم اور رنگ و روپ کے کیا کہنے، میں نے تو آج تک کسی طرح کی کوئی خوبصورت بدن اتنے حسین دیکھے ہی نہیں، اور جو پردہ نشین عورت ہوتی ہے، دوشیزہ ہوتی ہے، اس کے بھی کھال اس قدر حسین نہیں ہوں گے۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ عامر کا یہ کہنا تھا کہ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے سہل کو گرا دیا گیا ہو، یعنی عامر کی ایسی نظر لگی کہ وہ فوراً بے ہوش ہو کر گر گئے، گش کھا کر گر گئے۔ چنانچہ ان کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں لایا گیا اور عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ سہل کے لیے کیا علاج تجویز کریں گے؟ اللہ کی قسم، یہ تو اپنا سر بھی نہیں اٹھا پا رہا ہے، ایسی بے ہوشی اس پہ طاری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا تو فرمایا کہ کسی شخص کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ اس نے اس کو نظر لگائی ہے؟ لوگوں نے اس کا جی ہاں، عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمارا یہ گمان ہے کہ انہوں نے اس کو نظر لگائی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر فوراً عامر کو بلایا اور ان کو سخت سے سخت ڈانٹ لگائی، فٹکار لگائی، اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کیوں مارنا چاہتا ہے؟ تم خواہ مخواہ میں کیوں اسے پریشان کر رہے ہو؟ اس کے بعد میں آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کو برکت کی دعا کیوں نہیں دی، یعنی اگر تمہاری نظر میں اس کا رنگ و جمال بس گیا تھا، رچ گیا تھا، تو تم نے بارک اللہ علیہ کیوں نہیں کہہ دیا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر کو حکم دیا کہ تم سہل کے لیے اپنے اعضاء کو دھو اور اس کو پانی دو تاکہ وہ اپنے جسم پر ڈالے اور اس پریشانی سے آزاد ہو جائے۔ چنانچہ ایسا کیا گیا، کرتے ہی وہ فوراً ہوش میں آ گئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس طریقے سے اگر معلوم ہو کہ کس نے نظر لگائی ہے تو یہ طریقہ اپنا کر کے اتارا جا سکتا ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت دی ہے۔ اور اگر معلوم نہیں ہو کہ کس نے ایسا کیا ہے تو پھر ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایسی صورت میں قرآن کی ایک آیت ہے جس کو ہمیں 3 مرتبہ دم کرنی ہے۔
وہ آیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ اس آیت کو 3 دفعہ پڑھ کر اس آدمی پہ دم کرنا ہے، پھر دوسری مرتبہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھ کر اس شخص کو دم کرنا ہے یا اس بچے کو دم کرنا ہے جس کو نظر لگی ہو، پھر تیسری مرتبہ اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ اس آیت کو 3 دفعہ پڑھنا ہے اور پڑھ کر پھر اس کو دم کرنا ہے۔ ایسا 3 مرتبہ کرنے سے وہ انشاءاللہ شفا یاب ہو جائے گا۔ اب رہی بات کہ لال مرچ سے نظر اتارنے کی اصل حقیقت کیا ہے، کیا واقعی ایسا ہے کہ لال مرچ کسی کے اوپر 7 دفعہ گھما دیا جائے اور اس کو جلایا جائے اور اگر مہک آئے تو نظر نہیں لگی ہے اور اگر نہیں آئے تو نظر لگی ہے؟ کیا حقیقت میں ایسا ہے؟ تو جی نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں۔ لال مرچ سے کسی کی نظر نہیں اترتی ہے۔ جو خود کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا وہ دوسرے کو کیا پروٹیکشن دے سکتا ہے؟ لال مرچ خود کیوں سڑ گل جاتا ہے؟ تو اس سے یہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ لال مرچ سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ بس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ شیطان بعض دفعہ بچوں کو تنگ کرتا ہے اور جب اس کے ساتھ کوئی ٹوٹکا وغیرہ کر دیا جاتا ہے، شرک و بدعت کا کوئی کام کر دیا جاتا ہے، تو شیطان بچوں کو تنگ کرنا بند کر دیتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں پہ شرک و بدعت کا توہم کا خیالات زیادہ ہوتا ہے وہاں شیطان اس طرح کا ماجرا کرتا ہے، اور پھر جب اس طرح کی چیزیں وہاں پہ عمل میں لائی جاتی ہے پھر شیطان اپنے کام کو بند کر دیتا ہے تاکہ لوگوں کا ایمان کمزور ہو۔ اس کے سوا کچھ بھی نہیں اس کی حقیقت ہے۔ لہٰذا جو چیزیں ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں ملتی ہے اس پر عمل کریں، اور جن چیزوں سے ہمارا ایمان اور عقیدہ خراب ہوتا ہے اس سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں۔